حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع یہ شروع کیا تھا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اس بات کا پابند کیوں بنایا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کریں۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے پہلی بحث یہ کی کہ اللہ تعالی نے درختوں کو اور ان کے پھلوں کو الگ الگ بنایا ہے، تو اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ کھجور کے درخت پہ کھجوریں کیوں پڑتی ہیں اور انگور کیوں نہیں لگتے، تو یہ سوال بے معنی ہے، اس کی کوئی تک نہیں بنتی، کیونکہ انگور کی بیل ہے، اس کے پتے ہیں، بیج ہے، کھجور کا درخت ہے، اس کے بیج اور پتے اور گٹھلیاں ہیں، تو یہ دو چیزیں اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہ دوسری بحث انہوں نے یہاں سے شروع کی ہے، اور اس کے بعد تیسرے مرتبے میں یہ انسان پہ آئیں گے، اور پھر کہ اب اشجار درخت اور کھجور کے درخت کی مثال کے بعد کہتے ہیں ثم منظر الی اصناف الحیوان، پھر تم حیوانات پر غور کرو اور تم دیکھو گے کہ ہر جانور کی شکل اللہ تعالی نے مختلف بنائی ہے، اور اللہ نے جانوروں کی تخلیق بھی الگ الگ رکھی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے سنا یا پڑھا کہ درخت الگ الگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں میں کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور کچھ ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو طبعی طور پر انہیں الہام کیا جاتا ہے۔ وَتَدْبِيرَاتٍ جِبِلِّيَّةٍ، اور کچھ تدبیریں وہ ایسی کرتے ہیں جو ان کی جبلت میں شامل ہوتی ہیں، اور اس سے جانوروں کی ایک نوع دوسری نوع سے الگ ہوتی ہے۔ سو جانوروں کا ترع الحشیش، گھاس کا کھانا، وَالرَّجْتَرُّ، اور ان کا جگالی کرنا، وَالْفَرْسُ وَالْحِمَارُ، اور گھوڑے اور گدھے اور خچر، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی جانور گھاس کو کھاتے ہیں لیکن جگالی نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ غور کیجئے کہ وہ بہائم اور وہ درندے جو گوشت کھاتے ہیں، اور پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، اور مچھلیاں جو پانی میں تیرتی ہیں، ہر ایک کے حالات کو اللہ تعالی نے مختلف بنایا ہے، حتیٰ کہ ان میں نر اور مادہ کے آپس کے تعلق کی نوعیت سے بھی غور کریں تو وہ بھی مختلف ہے، اور اسی طرح ایک جانور جو اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، دوسرے جانور ایسے اپنی اولاد کی پرورش نہیں کرتے، اور اگر اس بحث کو کریں گے تو یہ بہت دور تک جا سکتی ہے۔ وَمَا أَلْهَمَهُ اللَّهُ نَوْعٌ مِّنَ الْأَنْوَاعِ، اور اسی طرح جانوروں میں ایسی قسمیں بھی ہیں جنہیں اللہ تعالی الہام کرتا ہے، اور خدا انہیں سکھاتا ہے کہ ان کے مزاج کے مناسب کیا چیز کھانی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالی جانوروں کی اس نوع کی حفاظت کے لیے ان کا جسم بھی مختلف بناتا ہے۔ وَكُلُّ هَٰذِهِ الْإِلْهَامَاتِ، اور یہ جتنے بھی الہامات ہیں تَتَرَشَّحُ عَلَيْهَا مِن جَانِبِ بَارِئِهَا، اس پروردگار کی طرف سے جانوروں پر کیے جاتے ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور یہ نوع ان کی مختلف ہے، اور ان کے اختلاف کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے جس طرح پھولوں کی پتیاں مختلف ہوتی ہیں، وَتَعُومُ الثَّمَرَاتُ، اور اسی طرح پھلوں میں ذائقے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نوعیت مختلف ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسری مثال جو بیان کر رہے ہیں وہ جانوروں کی بیان کرتے ہیں کہ اگر تم جانوروں کی تخلیق پر غور کرو تو اللہ تعالی نے انہیں شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف پیدا کیا ہے۔
اور 3 قسم کے جانوروں کی انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک جانور جو زمین پہ ہوتے ہیں، ایک ہوا میں اور ایک پانی میں، اور ان تینوں جانوروں میں جو اختلافات ہیں اس پر غور کیا جائے تو بہت زیادہ ان چیزوں سے مختلف ہیں۔ اور جانوروں میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں الہام ہوتا ہے۔ جانور کو جو الہام ہوتا ہے، خود کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جانور اور ساری چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے کچھ احکامات ہیں اس کے تحت چلتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو، یعنی ہر چیز اللہ کی تعریف کو بیان کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور آپ نے 2 قبریں دیکھی اور آپ نے ان میں دیکھا جس کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے پہنیاں منگوائیں 2 اور آپ نے کہا ان پہ لگا دو۔ محدثین نے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے اور اس میں الفاظ اگرچہ مختلف آتے ہیں مگر ٹہنیاں لگانے کے بعد آپ نے کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ مثلا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ٹہنیاں خشک ہونے سے پہلے ان لوگوں کا عذاب اٹھ جائے گا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ٹہنیوں کا جو سبز ہونا ہے اس کے خشک ہونے سے پہلے انہیں نفع پہنچے گا۔ اس طرح کی جو روایات ہیں ان کے بعض محدثین نے یہ مراد لی ہے کہ اس کے اوپر قبر کے اگر گھاس لگا دی جائے تو گھاس اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس تسبیح کا فائدہ صاحب قبر کو ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ اما ھذا فیمشی بالنمیمہ، اس کو تو قبر کا عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ چغلیاں کھاتا تھا، یہاں کی بات وہاں جا کر اور وہاں کی بات یہاں آ کے بتاتا تھا تاکہ لوگوں میں آپس میں پھوٹ پڑے اور لوگ لڑے۔ اور دوسرے کے متعلق کہا کہ اما ھذا فلا یستغفر عن بولہ، اور یہ آدمی پیشاب خشک کرنے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی 2 بنیادی چیزیں بتا دی کہ ایک پیشاب سے احتیاط نہ کرنا اور دوسری یہ فرما دیا کہ لوگوں میں لڑائی کروانا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو عذاب قبر اس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ان چیزوں سے بچتے تھے، وہ جانتے تھے کہ قبر کا عذاب اس کے اصل اسباب یہی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بڑی مشہور بات ہے اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے جس دن سے پتا چلا ہے کہ یہ غیبت حرام ہے اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اتنے زیادہ یہ لوگ محتاط تھے۔ اور اسی طرح اور بہت سے اکابر تھے جو ان چیزوں سے بہت بچنے والے تھے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے بیان کیا اور اس سے کہا کہ فلاں یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے، وہ ایسی چیز نہیں تھی جو لوگوں کی بیان کی جائے، اور اس سے ڈر تھا کہ لوگوں میں اختلاف اور انتشار پھیلے گا، تو انہوں نے بس سے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا اس کو یاد کر جو مرنے کے بعد تجھے غسل دے گا، اور اس لمحے کو یاد کر جو تمہاری آنکھوں پہ روئی رکھی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جواب دو گے، آج جو کچھ تم کر رہے ہو خدا کے ہاں اس چیز پر پوچھا جائے گا۔ یہ چیزیں تھیں جو ان لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رکھتی تھیں، اور اس کے نتیجے میں موت سے پہلے انہیں الہامات شروع ہو جاتے تھے۔ یہ الہامات اللہ کی جانب سے انسانوں کو بھی کیے جاتے ہیں، جانوروں کو بھی کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان چیزوں کو بھی کیے جاتے ہیں جن چیزوں میں بظاہر ہم زندگی نہیں دیکھتے، لیکن وہ چیزیں اللہ کے الہامات کو قبول کرتی ہیں۔ مثلاً پتھر ہے اور پتھر پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے،
اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر ان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پتھر بھی اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کو اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا میں نے ایک بادشاہ کو دیکھا اور وہ جنت میں کھیل رہا تھا، بڑا خوش تھا، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ زندگی میں تو بادشاہ رہا لیکن یہ اتنا کھیل کود رہا ہے، اتنا خوش ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اس کے ملک میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں ایک درخت لگا ہوا تھا اور جو آدمی گزرتا تھا تنگی اس کو ہوتی تھی، تکلیف اٹھاتا تھا، تو اس نے کہا میری مخلوق، میری رعایا جو ہے اس کو آرام پہنچے، اس درخت کو کاٹ دو۔ اللہ نے کہا اس نے ہماری مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی ہے، ہم بھی اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس کے گناہ اور حساب و کتاب ہلکا کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکمرانوں کو کوئی اتنی چھٹی مل جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ بادشاہ عادل ہوگا اور اس کے اعمال میں تھوڑی بہت کچھ کمی رہ گئی ہوگی، اللہ نے اس وجہ سے اسے معاف کر دیا کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی سے کام کیا۔ تو الہامات ایسے ہوا کرتے ہیں، موت سے پہلے الہامات شروع ہو جاتے ہیں انسانوں کو۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ جو تھے یہ بڑے تابعین میں سے تھے اور اللہ سبا تابعین میں سے تھے، اور بڑے بڑے اچھے بزرگوں کی انہوں نے زیارت کی تھی، اور اتنا زیادہ اخلاص تھا ان میں، اتنا اخلاص تھا کہ ایک مرتبہ عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان پریشان تھے اور شکست قریب تھا کہ ہو جائے، اور کسی نے آواز دی، اس سے کہا عبداللہ کو کہو کہ دعا کرے، عبداللہ ابن مبارک کی دعا سے اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا۔ تو لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا عبداللہ آپ دعا مانگیں، یہ جو غیب سے کبھی کبھی آوازیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے کسی کو کہا جاتا ہے اور اسے ہی مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ آپ کو مذہبی لٹریچر جب پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہاتف نے آواز دی، یا ہاتف غیبی نے پکارا، یا ہاتف غیبی نے کہا، تو یہ ہاتف غیبی اور ہاتف نے پکارا وہ اصل میں خدا کی رحمت ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ اس طرح یہ کام کرو، اور اللہ کی طرف سے آواز دے دی جاتی ہے۔ اب بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں اس سے کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو یہ پیغام دے دو، خواب میں کوئی سے کہتا ہے کہ فلاں کام کرو، اب دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آتا وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ کبھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اس صورت میں سامنے آتی ہے۔ انسان کے اندر کچھ حصے ایسے ہیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جنہیں صوفیہ اپنی اصطلاح میں لطائف کہتے ہیں۔ یہ لطائف ہوتے ہیں جو آ کر انسان کی رہنمائی کر دیتے ہیں، شیخ کے لطائف ہوتے ہیں تو کسی صورت میں آ کر رہنمائی کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں، غیب سے آواز آ جاتی ہے اور انسان اس پہ عمل کرتا ہے۔ کہ الہامات باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تبع تابعین میں سے تھے کہ لوگوں نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان میں کوئی کمی نہیں تھی کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہوتے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکی، دیر میں پیدا ہوئے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے درجے پہ پہنچ جاتے، کوئی زندگی میں ان کے عیب دیکھا نہیں گیا۔ اب وہ وفات سے پہلے ایک بزرگ سے ملنے گئے اور ان سے انہوں نے کہا، بات چیت ہوتی رہی کسی چیز پہ، مغرب کے قریب اپنی مسجد میں واپس جانے لگے تو جلدی اٹھے عبداللہ ابن مبارک، تو انہوں نے کہا حضرت نماز پڑھ لیں۔ کہنے لگے نماز تو بڑی بات ہے، میں تمہاری مسجد میں آؤں گا ہی۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا آپ کو؟ تو انہوں نے ذرا تنہا انہیں کیا، الگ کیا، ان کا ایسی بات ہے کہ میں سب کے سامنے کہنا نہیں چاہتا کہ تمہاری مسجد ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ان کا حضرت ہوا کیا؟ کہنے لگے میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا اور اوپر خوبصورت عورتیں تم نے مسجد میں رکھی ہوئی ہیں، وہ مجھے اشارے کر رہی تھی کہ ادھر آؤ، تو میں تو گھبرا گیا، بھلا مساجد مسلمانوں کے میں یہ کام ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم اپنی مسجد کی دیواریں بلند کرو، کچھ احتیاط کرو، اوپر یہ کون ہے؟ تو بزرگ چپ ہو گئے۔ تو بہت معرفت باری تعالی اور اس قسم کی چیزیں انہیں حاصل تھیں، اور انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ کو کچھ ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، یہ کسی کو بتاؤ نہیں، مگر اگر یہ بیمار ہو جائیں، جنازے کی بات آ جائے تو مجھے بتانا۔
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ چند دن میں بیمار ہو گئے اور آخری وقت جو تھا ان کا وہ نزع کا عالم طاری ہوا تو انہوں نے کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا مجھ سے فلاں حدیث بیان کی، اس سے فلاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. اور بس کے بعد چپ ہو گئے. اب جب سانس اکھڑی تو لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا تم مجھے آرام سے مرنے دو گے کہ نہیں؟ میں نے تمہارے سامنے آخری جملہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے تو بار بار مجھے کیوں تلقین کرتے ہو؟ اور پھر انہوں نے وہی حدیث پڑھی. ان کا جب مرنے دو بس لا الہ الا اللہ کہا اور لوگ چپ ہو گئے، حیران تھے، ان کا انتقال ہو گیا. وہ جو بزرگ تھے وہ رہ گئے جنازے سے، اتنی افراتفری ہوئی کہ لوگ جا کر جنازہ پڑھائے جلدی سے. تو انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا. شاگردوں نے کہا حضرت آپ کو یہ پتہ کیسے چل گیا تھا؟ انہوں نے کہا ساری بات سنا کے کہنے کہ میاں مسلمانوں کی مسجدوں میں عورتوں کا کیا کام ہے؟ میں سمجھ کیا تھا کہ اللہ کے ہاں سے ان کو بلانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں. اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ نہیں سکے، اللہ کی طرف سے الہام اور یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ عبداللہ واپس آنا ہے اور ہمارے پاس پہنچو. تو یہ الہامات ہوتے ہیں، انسانوں کو بھی موت سے پہلے ان کی رفتار زیادہ ہو جاتی، موت سے پہلے اس کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے اور اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کئی لوگ اس بارے میں خواب دیکھنے لگتے ہیں. وہ آدمی خود اپنے بارے میں دیکھنے لگتا ہے، اس کے شیخ اس کے بارے میں دیکھنے لگتے ہیں. سمجھ کسی کو نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ماں باپ دیکھنے لگتے ہیں، ماں باپ کے لیے جو بچے جن کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ دیکھنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے الہامات کی جاتی ہیں. اسی طرح جانوروں پر بھی الہام ہوتا ہے، جانوروں پر الہام ہوتا ہے اور جانوروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور واقعہ ہے کہ جب افریقہ انہوں نے فتح کیا تو ایک جگہ پہنچے اور وہاں پر سانپ اور بچھو بہت زیادہ تھے. تو جنگل میں کھڑے ہو کے ایک کونے سے ایک آدمی نے آواز دی. انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں اور یہ جگہ ہمیں چاہیے اور تم اس جگہ کو خالی کر دو، جتنے بھی ڈسنے والے جانور اور کیڑے ہیں نکل جاؤ اس سے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بس اتنا ہی کہنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے ہزاروں کی تعداد سے بچھو اور سانپ نکلے اور اپنے بچوں کو بعض نے منہ میں پکڑا ہوا تھا اور سارا علاقہ خالی ہو گیا. اب یہ الہام کی یہ صورت ہے، کسی انسان نے کہا اور انسان کی بات جانوروں نے سن لی. حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے، بہت زیادہ چلنے سے معذور ہو گئے. تو جنگل میں کہیں جا رہے تھے تو ایک شیر گزرا تو انہوں نے کہا میری بات سنو، مجھے فلاں جگہ تک پہنچنا ہے، اگر تم مجھے اپنے اوپر بٹھا لو تو میں بوڑھا ہوں اب چل نہیں سکتا. تو شیر آ کر بیٹھ گیا، اس پہ بیٹھے اسے جا کے اتار دیا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ شیر انسانوں کے ساتھ یہ رویہ یہ کیسے؟ ان کا مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے اور میں ان کا خادم ہوں اور مجھے ذرا فلاں جگہ اتار دو تو اس سے اتار دی. ہوتا یہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں. ابھی جو مریم ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا. خدا نے ایک ایسا معاملہ اس خاتون کے ساتھ کیا جو دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے لوگوں کو کہ وہ زراعت کی کام کریں، باغات لگائیں، فصلیں لگائیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کثرت سے یہ بات آئی ہے حدیث کی کتابوں میں کہ تم میں سے جو آدمی جتنے درخت لگائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اتنے ہی درخت دے دے گا. ایک جگہ آیا ہے کہ تم میں سے جو چاہے کہ جنت میں مکان بنائے اسے چاہیے کہ ایک درخت دنیا میں لگا دے. وہ درخت چلے یا نہ چلے اس آدمی کو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر دے دے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم باغات کو آباد کرو، باغات لگاؤ. اور جو جانور آیا اور کسی چیز نے کوئی چیز اس میں سے کھا لی تو آپ نے فرمایا چاہے مالک کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ اجر اور ثواب اس کو دے گا. تو جانوروں کو بھی الہامات ہوتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے بلی ہے یہ گھاس کھاتی ہوئی کبھی نظر آئے گی، وہ اللہ کی طرف سے الہام ہے اس کو کوئی تکلیف ہے تو وہ گھاس کھانے لگتی ہے، خدا کی طرف سے اس کی زندگی بچائی جاتی ہے.
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور تینوں قسم کے ہیں اور ان کے اپنی اپنی حرکتیں اور حالتیں ہیں. کچھ جانور جیسے بھینس ہے یہ جگالی کرتی ہے، کچھ جانور ایسے ہیں وہی چیز کھاتے ہیں، یعنی گھاس کو، گھوڑے کو دیکھ لیں یا گدھے کو دیکھ لیں تو یہ لوگ یہ جانور جگالی نہیں کرتے اور وہ کرتی ہیں. اسی طرح مچھلیوں کو دیکھ لیں. اب مچھلیاں جو ہیں انہیں بھی الہام ہوتا ہے. وہ مچھلی جس طرح سے یونس علیہ السلام کو اپنے لقمہ بنا لیا اور پھر اس نے آ کر پلٹا دیا، ظاہر ہے کہ اللہ ہی کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ولولا، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہماری تصویر بیان نہ کرتا اگر ہمارا بندہ، تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے. مچھلی بھی زندہ رہتی قیامت تک، اور لوگ قبروں سے آتے اور یونس علیہ السلام مچھلی سے آتے. لیکن انبیاء علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ اور اعتماد دیکھو. ایک آدمی اگر سمندر میں سامنے نظر آئے لہریں ہیں تو ویسے ہی مر جائے، اور زندگی ہو بھی چلو موت نہیں آتی تو شدید پریشانی، وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی چلا گیا ہے پھر بھی اسے پتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے، تو کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس جملے سے نجات دی. اور اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو. اس ٹکڑے کا مطلب بعض مفسرین اور فقہاء نے یہ سمجھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح یونس علیہ السلام کو اس تسبیح، اس جملے کے پڑھنے کی وجہ سے نجات ملی، اگر ایمان والے مشکلات میں اسی تسبیح کو پڑھیں تو ہم بھی انہیں غم اور دکھ سے نجات دے دیں گے. ایک مطلب تو یہ ہے، یہی وہ مطلب ہے جس کی بنیاد پہ لوگ اپنے گھروں میں ختم کرایا کرتے. اب تو دیندار ہو گئے نا، پیسے ایسے بھی بہت آ گئے، گاڑیاں اچھی مل گئیں، اسی طرح ٹرانسپورٹ کے علاوہ بچے اچھی جگہوں پہ پڑھنے لگے اور بہت سی چیزیں ہو گئی، تو اب تو اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگنے کی ضرورت ایسی خاص رہی نہیں. پچھلے لوگ جو تھے وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے، گھروں میں ختم ہوتے تھے، قرآن پاک پڑھا لیتے تھے، آیت کریمہ کا ختم پڑھا لیتے تھے، سورہ یاسین پڑھا لیتے تھے. انہیں تو ظاہر ہے اللہ سے واسطہ تعلق تھا نا، مصیبت نہیں صحیح، خدا کو یاد تو بھی کرتا تھا. اب سارے چونکہ بزنس مین ہو گئے، مولوی بھی بزنس کرنے لگے، سبحان اللہ، یہ بھی ایسا بزنس کرنے لگے ہیں کہ جو اصل کام تھا ان کا تعلیم، پڑھنا پڑھانا، افتاء، خانقاہیں، اس سے زیادہ انٹرسٹ اب ڈیولپ ہو گیا. اور کس کی لاتے ہیں دلیل امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے تھے، فلاں یہ کرتا تھا. ارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو عشاء کے وضو سے فجر بھی پڑھ لیتے تھے نا، ان کو تو روا تھا بھی تم کس کھاتے میں. وہ کھاتا یہ ہے کہ پیسے کسی طرح ہیں، اب ساری پبلک کسی میں لگی ہوئی ہے، اس لیے انہیں تو نہ ختم پڑھانے ہیں، نہ سورہ یاسین شریف کا ختم، نہ کوئی 1.25 مرتبہ وہ پڑھاتے ہوتے تھے آیت کریمہ، آج سے کوئی 40-50 سال پہلے. اب کسی کو ضرورت ہی نہیں رہی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب ان پر غلبہ اتنا ہو گیا ہے کتاب و سنت کے اتباع کا کہ ہر بات پہ اللہ کی کتاب میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے. جیسے کل احادیث ان کی دسترس میں ہیں، اور جس حدیث کو چاہیں کہ اس پر عمل کر لیں. سوچنا چاہیے. حنفی فقہا نے کسی زمانے میں یہ لکھا تھا، صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور لوگوں نے لکھا ہے اصول کی کتابوں میں. وہ کہتے ہیں اب ہمارے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تقلید نہیں کی جا سکتی. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تقلید اب نہیں کی جا سکتی. پر وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چاروں مسالک متعین ہو گئے، حنبلی، حنفی، شافعی اور مالکی. ان کی کتابیں عام ہو گئیں، ان کے مفتی عام ہو گئے، ان کے بڑوں نے جو فتوے دیے ہیں یہ فتوے صحابہ رضی اللہ عنہ کے آثار، احادیث، کتاب و سنت سب کچھ پڑھا کے دی ہے نا. اب کوئی آدمی نئے سرے سے اس بحث کو چھیڑے گا کہ یہ کام فلاں صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، لہٰذا میں اس بات کو کر لوں، تو بظاہر صحابی رضی اللہ عنہ کی تقلید کر رہا ہے نا، لیکن دین سے ہٹ جائے گا، دین کو چھوڑ بیٹھے گا. وجہ اس کی یہ کہ صحابی رضی اللہ عنہ کو وہ فیل اس کے اپنی شان کے مطابق تھا، اس کی ذات کے مطابق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق تھا. ممکن ہے اس نے کوئی خاص اجازت دی ہو، ممکن ہے
لیو اور ہم تک نہ پہنچی ہو، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی تقلید ہمارے زمانے میں کرنا جائز نہیں، کیونکہ مذاہب متعین ہو گئے ہیں، اور مذاہب متعینہ کے بعد اب کوئی آدمی اس کی کوشش کرے تو ٹھیک نہیں ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، یہ تو اصول کی بات آپ سے عرض کی ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ کسی نے براء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ براء آپ تو سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، سونا مرد کے لیے حرام نہیں ہے؟ نے کہا بالکل حرام ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے یہ انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا مال غنیمت کہیں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے لگے تو انہوں نے اپنے حصے میں سے یہ انگوٹھی مجھے دے دی اور مجھے طرف ایسے پھینک دی، تو میں نے اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن لے، کہتے ہیں میں نے پہن لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے منع کر دیا سونا، جب تو میں حاضر ہوا اور کہا آپ نے تیرے لیے منع نہیں ہے، باقی سب کے لیے منع ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی۔ اب کوئی آدمی اٹھے اور وہ یہ کہے کہ میں تو براء بن عازب رضی اللہ عنہ چکے پہنی تھی اس لیے میں بھی پہنتا ہوں، تو اس سے کوئی پوچھے اسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، تمہیں کس نے اجازت دی؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب مکہ فتح ہوا، مکہ کی عزت، حرم کی عزت، عصمت، بیت اللہ کی عصمت بہت بڑی چیز، اتنی بڑی چیز ہے کہ خطبہ جب دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تو پہلے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، بالکل شروع جہاں سے تقریباً کیا ہے۔ آپ نے کہا یاد رکھو اس گھر کی عزت اور احترام جب سے اللہ نے بنایا ہے قائم ہے، اور جب تک یہ گھر رہے گا اس کی عزت اور احترام قائم ہے۔ اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے اس میں لڑائی کو جائز کرا دیا، وہ بھی میرے لیے، اور جب میں نے اسے فتح کر لیا ہے اللہ نے وہ اجازت ختم کر دی۔ ایسے نہ ہو کہ کل کو کوئی آئے اور کہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں آئے تھے لڑنے کے لیے لہذا میں لڑ سکتا ہوں، تو اسے کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے سے اجازت دی تھی، تمہیں کسی نے اجازت دی تھی۔ یہ وہ چیزیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی مثالیں آپ دیکھتے چلے جائیں کتنی ہیں بے شمار۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے اسلام جب قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا، اور قریب لمبی حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی جوانی میں 19 سال کے تھے، 18-19 سال کے، پہلی مرتبہ کسی کو آذان کہتے ہوئے سنا تو بڑے ہنسے یہ دوست۔ انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے بھائی، یہ کیسے جملے؟ عرب تو تھے اور وہ پہاڑ کی چوٹی میں یہ جملے سن رہے تھے، اور انہوں نے انہی جملوں کو مذاق میں کہنا شروع کیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی زبردست، بہت خوبصورت، بہت اچھی آواز، تو انہوں نے ہنستے ہوئے جملے یہی دہرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوج کو کہ اس کا گھیراؤ کر لو پہاڑ کا اور ان لڑکوں کو لے آؤ، وہ لے آئے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اچھی تھی، آپ نے فرمایا کہ تم نے کس سے یہ ہماری نقل اتاری ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کر دیا اور ان کے پیشانی کے بال پکڑ لیا آگے سے اور فرمایا کہو جو تم کہہ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے پسینہ آ گیا کہ پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، میں نے کہنا شروع کیا جب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچا، یہ شہادتین دونوں کلمے دو کی بجائے 4 دفعہ مجھ سے پڑھوائے، تو جب 4 دفعہ انہوں نے پڑھائے تو جب اذان ختم ہوئی تو کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ کوئی چیز مجھ سے نکل گئی، یعنی کفر ان سے نکل چکا تھا، مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا اور جس دن جانے لگے تو فرمایا لڑکے چل میں تجھے ایک جگہ مقرر کر دوں، تو اذان دیا کر۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کہاں؟ تو فرمایا چل تو آج سے بیت اللہ کا مؤذن بن جا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں بھیج دیا اور میں اذان دیتا ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں جب حج کرنے آئے تو ان کا ابو محذورہ اذان میں ایک مرتبہ کلمے کا پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی، یعنی وہ جو 2 مرتبہ کہنا ہے یہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر تم 4 مرتبہ کہتے ہو یعنی 2 مرتبہ کہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی سکھایا تھا۔ انہوں نے کہا وہ جو 2 جملے تھے نا وہ تو تمہیں مسلمان کرنے کے لیے تھے، اصل اذان میں یہ 1 جملہ 2 بار پڑھا جائے گا، تو گویا 2 کو 1 کراتے تو 2 جملے ہو گئے، فرمایا 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں ایسے نہیں کروں گا، تم رضی اللہ عنہ کا تم ایسے ہی کرو گے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں مجھے مؤذن مقرر رکھ کے گئے تھے، آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے مجھے یہاں سے ہٹا دے گا، مگر نہ جو میں نے ان سے سیکھا ہے
نہ میں اس سے باز آؤں گا، نہ میں اس چیز کو چھوڑوں گا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر کے گئے تھے، وہ کہاں سے انہیں ہٹا دیتے۔ اور انہوں نے حج پہ ہر 40 سال سے زیادہ عرصہ بیت اللہ کے معظم رہے، اور انہوں نے ہر سال غیر حج کرتے ہی ہوں گے کیا، اور یہ جو بال پیشانی کے تھے یہ نہیں کٹاتے تھے۔ اتنے لمبے ہو گئے بال کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے آگے کے یہ بال زمین پہ جا لگتے تھے، اتنے بڑھ گئے بال۔ تو کسی نے کہا وہ معذورہ یہ بال نہیں کٹواتے، انہوں نے کہا یہ قبر میں میرے ساتھ ہی جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں سے پکڑا تھا، یہ بال ان پہ ان کا ہاتھ لگاتا، یہ تو میرے جسم سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اب اگر کوئی آدمی بال رکھ لے اور کہ وہ معذورہ نے رکھے تھے تو بھئی ان کی تو کوئی خصوصیت تھی، تمہیں یہ شرط کہاں سے حاصل ہے؟ اس لیے یہ چیزیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھیں وہ ان کے ساتھ مخصوص تھی۔ تو ائمہ اربعہ کے مذاہب جب مدون ہو گئے، تدوین ہو گئی، مفتی قائم ہو گئے، ان کی ساری تشریحات قائم ہو گئی، تو اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتا ہوں، ہمارے ہاں اس سے بھی بڑا طبقہ ہے، ہر بات کتاب و سنت۔ ارے بھائی جنہوں نے فتوے دیے ہیں ان کو خدا کا خوف تھا، وہ کتاب و سنت کے خلاف کیسے فتوے دے سکتے تھے، کیسے مسائل مدون ہو سکتے تھے، کیسے وہ لکھ سکتے تھے؟ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور بہت بڑی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، آپ نے فرمایا گناہ اس پہ ہے جو فتویٰ دے گا۔ عام آدمی، یہ بڑے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، عام آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ حضرت اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ ذبح کرتا ہوں جانور کو تاکہ خدا کا راستہ دریافت کروں، اللہ کا قرب پاؤں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، امام نے 2 کی بجائے 1 سجدہ کیا ہے، اللہ کس نماز کو قبول کرے گا، 1 کی یا 2 کی؟ اگر 1 والی نہیں ہے تو کیا سجدہ صاحب کافی ہوگا؟ نہیں ہے تو حضرت دوبارہ نماز پڑھے، کیوں؟ اللہ کے گھر تک پہنچنا ہے نماز کے ذریعے۔ اتنا سونا ہے، کتنی زکات دوں، اتنے پھل پیدا ہوئے ہیں باغ میں، کتنا اس پہ عشر یا کوئی چیز واجب آتی ہے یا نہیں، خراج دینا ہے یا نہیں دینا؟ وہ کہتا ہے اتنا مال، دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے، یہ مشکل پیش آ رہی ہے راستے میں، اس مشکل کو حل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، در حقیقت وہ اللہ کی راہ پوچھ رہا ہے۔ جب اللہ کی راہ وہ پوچھ رہا ہے، اب کوئی آدمی خدا کی راہ اسے بتا دے غلط، تو یہ آدمی تو پوچھ کے ہو گیا فارغ، یہ جس نے غلط راہ بتائی ہے کہ پکڑا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الاسم علی من اخطا، گناہ اس کے ذمے پڑے گا جس آدمی نے فتویٰ دیا۔ تو اس لیے فتویٰ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کا غضب جس بات پر نازل ہوتا ہے، اللہ شدید ناراض جو ہوتا ہے نا، وہ اس وقت ہوتا ہے، ان آدمیوں پر ہوتا ہے جن کے پاس لوگ آئے تھے اللہ کا راستہ پوچھنے، اللہ کا گھر پوچھنے، اللہ کی راہ پوچھنے، اور اس نے انہیں اللہ تک پہنچانے کے بجائے اپنے ساتھ پھنسا دیا۔ خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ برستا ہے ایسے آدمی پہ۔ آدمی آیا، اسے کہا حضرت اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تک پہنچنا تھا نا۔ انہوں نے کہا بندہ اچھا ہے، اس سے چندہ وصول کر لو۔ اللہ تک پہنچتا ہے، نہیں پہنچتا ہے، لاؤ یار 10 دن دوستی کر کے ₹1,00,000 ہماری مسجد مدرسے کو دو، اس کے بعد تم گمراہ ہو جاؤ، کچھ ہو جاؤ، تمہاری راہ ٹھیک۔ اللہ کا غصہ نازل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کہے گا میرا راستہ پوچھنے آیا تھا، تم نے اس سے ₹1,00,000 لے کے اپنے کام کر لیے۔ وہ آیا تھا اللہ کا راستہ پوچھنے، اس نے کہا اس کو پھنسا کے رکھو، اس کے ساتھ 500 ووٹ ہیں، 300 ووٹ ہیں، اس سے ووٹ حاصل کرنے ہیں۔ اللہ کی راہ چاہے وہ نماز چھوڑ دے، کچھ کر دے، اسے نہیں ٹوکنا کسی بات پہ، اس لیے کہ ڈر ہے نا کہ اگر میں نے اسے کچھ کہہ دیا اور یہ ناراض ہو گیا تو ووٹ جاتے رہیں گے۔ اب اس نے اللہ کی راہ بتانے کی بجائے اپنے ساتھ پھنسا لیا، یہ کرتوت ہے۔ اسی طرح بہت سے پیر اور بہت سے لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ، عورتیں بچیاں آتی ہیں قرآن پڑھنے اور وہ انہیں اپنے دام میں پھنسا کے کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ خدا کا غصہ نازل نہ ہو تو اور کیا ہو، خدا کا غضب اسی لیے نازل ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے نا میرا بندہ آیا تھا میرے گھر آنے کے لیے، راستہ پوچھنے کے لیے رکا تھا، اس نے بجائے اس کے کہ اللہ کے میرے پاس بھیجتا، اس نے اپنے ساتھ بندے کو ٹھہرا لیا۔ اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہے وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ اس کے ذمہ جائے گا جس انسان نے فتویٰ دیا۔
تو الہامات انسانوں کو بھی ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں انہیں بھی الہامات ہوتے ہیں، ان کی بھی روح ہوتی ہے۔ مثلا یہ بلڈنگ جو قائم ہے اس کی ایک اپنی روح ہے، اس میں ایک زندگی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے نظر دی ہوتی ہے وہ جب اس بلڈنگ پہ خدا نہ خاصہ کسی بلڈنگ پہ موت آتی ہے نا تو وہ روح درمیان سے نکل جاتی ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس بلڈنگ کو کیا ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ اس کی روح نکل گئی، عنقریب یہ چیز اجڑ جائے گی۔ شہروں کی اپنی ایک روح ہوتی ہے، اور شہروں کی روح داغدار بھی ہوتی ہے اور پاک بھی ہوتی ہے۔ جب شہروں کے لوگ برے اعمال کرتے ہیں تو اس روح پر اثر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کی روح نکال دیتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو لوگ بے حال ہو جاتے ہیں، شہر برباد ہو جاتا ہے، تباہیاں پھر جاتی ہیں۔ لیکن عام طور پہ دنیا میں اللہ کا قاعدہ نہیں کہ دکھائے، مگر جن کو دکھاتا ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو حادث کبھی غیب سے آواز دیتا ہے، کبھی کسی انسان کی بات لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، آفاق تک پہنچ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے شاید آپ کے ذہن میں کبھی کوئی قصہ آئے ایسا، یا آپ کتابوں میں پڑھیں کہ کسی آدمی کا نام رات کو لوگ لے رہے ہوتے ہیں، یعنی آواز آتی ہے کہ کسی کا نام کیا جا رہا ہے۔ اب صبح کے اس بچے کو، اس بوڑھے کو، کوئی بھی آدمی اس کو کوئی کہتا ہے کہ رات تمہارا نام اونچی آواز کسی نے پکارا تھا، اب نہ اسے پتہ ہے نہ خبر دینے والے کو پتہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جنات میں جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں، فرشتے جو ہوتے ہیں، انہیں الہام کیا جاتا ہے خدا کی طرف سے کہ اس کے لیے دعا مانگو اور اس کے لیے اللہ سے کچھ مانگو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ تو یہ سب غیب کے وہ معاملات ہیں جو لوگوں کو ظاہر میں نہیں دکھائے جاتے، لیکن اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ جانوروں کو الہام ہوتا ہے، اور ان کی آپس کی عادات مختلف ہیں۔ مثلا سبائیت کا انہوں نے ذکر کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گوشت کھاتے ہیں، اسی لیے انسانوں کو منع فرما دیا گیا کہ تم ان جانوروں کی صحبت میں نہیں رہو گے جو جانور چیر پھاڑ کرتے ہیں، اس لیے کہ جانوروں کی صحبت سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے۔ اس صحبت کی تاثیر اتنا مسلم اصول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا کہ کوئی آدمی چیتے، بھیڑیے اور شیر کی کھال پر بیٹھے، جتنے بھی جانور درندگی میں، جتنے بھی جانور انسانوں کی چیر پھاڑ میں مبتلا ہے، منع کر دیا کہ ان کی کھال پہ بھی نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ اس کی کھال سے اثرات انسان میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے پچھلے زمانوں میں لوگ جب قربانی کیا کرتے تھے بڑی عید کے موقع پہ، تو جو اچھی خوبصورت کھال ہوتی تھی اس کا مسلح بنا دیتے تھے۔ اس لیے ٹھیک ہے، جائز ہے کہ کوئی انسان اس کھال پر مسلح بنا لے یا ڈول بنا لے جس سے پانی نکالا جاتا ہے، اس کی ذاتی استعمال کے لیے جائز ہے، وہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے، تحفے میں دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مصرف وہی ہے جو عام طور پہ کھالوں کا ہوتا ہے کہ اسے کسی دینی مقصد کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے، منع فرما دیا کہ اس میں نہیں۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے مدینہ منورہ اور انہوں نے کہا میں بالکل معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں نے معاویہ کیا دیکھا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے چیتے اور شیروں کی کھال سے، اور ان کے ہم گئے تھے اور چیتے کی کھال پہ، شیر کی کھال پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں اس شہر میں کیسے رہ سکتا ہوں جب وہ کھال استعمال کر رہے ہیں؟ معاویہ اس کو منع کیا گیا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ روایت نہیں پہنچی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت نہیں پہنچی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، غالباً وہ قریش کے تھے، ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا انہیں، تو انہیں ظاہر پتہ چل نہیں تھا کہ اوہ یہ چہرہ تو ایسا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بغیر کسی کے تعارف کرائے کہ کسی نے نام ہی بتایا کہ فلاں قبیلے سے یہ نام ہے، اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ چومے اور نے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا حضرت زندگی بھر کچھ نہ کیجیے، بس فلاں گاؤں جتنی اس کی لاکھوں کی آمدن تھی آج کل کے حساب سے، ان کا فلاں گاؤں پورے کا پورا آپ کو دیتا ہوں، آپ وہاں رہیے، کوئی کام نہ کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یاد آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرہ مبارک ان سے ملتا جلتا ہے، تو کہا آپ لے لیجیے، اتنے تعلق کی اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اگر حدیث پہنچی ہوتی تو اس پر عمل کرتے، حدیث ان تک پہنچی نہیں تھی۔ یہ صحابی رضی اللہ عنہ اس سے ناراض ہوئے کہ کھال کیوں استعمال کی جا رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ بنیادی طور پہ کہ یہ سبات چیزیں پھاڑنے والے جانور ہیں، ان میں یہ صباحیت آتی ہے ہوتی ہے، اور وہ انسان جو ان کھالوں کو استعمال کرتے ہیں ان میں آ جاتی ہے۔ پھر حضرت نے مثال دی ہے کہ دیکھو ہر ایک کی اپنی اپنی شکل ہوتی ہے، اپنی اپنی اس کی آواز ہوتی ہے، اور ایک آواز جو ہے وہ دوسرے جانور کی آواز سے مختلف ہوتی ہے۔ جیسے گدھے کی آواز ہے، شیر کی آواز ہے، وہ دھاڑتا ہے، اسی طرح مرغے کی آواز ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا ایک حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغے کو دیکھو وہ آذان دے تو اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، یعنی یہ قول اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مرغا آذان دیتا ہے جب وہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ دو چیزیں محدثین نے لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں مرغا جو آذان دیتا ہے کبھی تو واقعی وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک مرغے نے آذان دی پھر اس کو دیکھ کے دوسرے مرغے نے آذان دی، تیسرے نے دی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی ایک آدمی نے دیکھا ہے، باقی اس کی نقل بھی اتارتے ہیں۔ مگر ہم انسانوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جانچ سکیں کہ اس سے فرشتے کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو اب اس طرح جو چیز کھولی جاتی ہے وہ انسانوں پر نہیں کھولی جاتی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں پر کھولی جاتی ہیں، جانوروں پر نہیں کھولی جاتی ہیں۔ کھانے پینے کا حال دیکھ لیں، انسان کچھ اور کھاتا ہے، جانور کچھ اور کھاتے ہیں۔ جانور جس چیز کو ہضم نہیں کر سکتے انسان اس کو کھا لیتا ہے۔ مکھی ہے شہد کی، وہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس کے بعد اسے ہضم نہیں کر سکتی، لیجیے یہ کہ الٹ دیتی ہے، قے ہو جاتی ہے نا، تو اس کی قے جو انسان کھا لیتا ہے۔ انسان کے لیے اب یہ شہد ہے، لیکن در حقیقت وہ مکھی کی قے ہے نا جسے وہ کھا نہیں سکی، جسے وہ ہضم نہیں کر سکی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کائنات میں، کاروبار چیزیں ایسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈیاں جو پھینک دیتے ہو ہڈی سے استنجا نہیں کرنا کیونکہ یہ ہڈی تمہارے دوست جنات ہیں، ان کی خوراک ہے۔ اب آدمی کہتا ہے میں نے چوس کے ہڈی پھینک دی، اس سے تھوک لگا ہوا تھا، کیسی خراب چیز ہے، وہ اس کے لیے خراب نہیں ہے، اس نے کھانی ہے، اس کی خوراک ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اور جانور کہے کہ شاید کی مکھی سے کہ تم نے تو کیا کر دی، اب وہ کیا تمہاری ہے، دیکھو انسان کھا رہے ہیں، وہ کیا کیسے بے وقوف ہے انسان جو کھاتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے پورا جو خدا نے چلایا ہوا ہے، اور اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ دوسری مخلوق کے روابط اور یہ چیزیں قائم کرنی ہیں۔ اسی لیے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں جب وہ شیطان آیا اور اس سے اپنے آپ کو مسکین ظاہر کیا اور ان سے وہ چیزیں کھجوریں لے گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آ کر میں نے اسے پکڑ لیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو ہریرہ رات کو جو مال رکھوایا تھا کھجوریں وغیرہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بڑی حفاظت سے رہا، بس وہ ایک غریب آ گیا تھا میں نے اسے دے دیا تھا، اس سے کہا میرے بچے اس سے بھوکے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیطان تھا تو اس سے حصہ لے گیا، آج رات بیدار رہنا، وہ پھر آئے، دوسری رات پھر آیا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسا رویا، ایسا قصہ بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہ تو شیطان ہے، اس سے کہا میں کدھر سے شیطان ہوں، مجھے تم کچھ چیز دے دو کھانے کے لیے، میرے بچے ایسے یہ ایسا۔ تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رات کو اپنا حصہ پھر لے گیا، آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ آیا اور اس سے قصہ شروع کیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا تم شیطان ہو۔ اس نے کہا ابو ہریرہ تیرے اور میرے درمیان فیصلے کی بات ہے کہ اگر میں شیطان ہوں تو بتا کہ کوئی شیطان ہو اگر تو اپنے سے بچنے کی تدبیر خود بتائے گا کہ مجھ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، شیطان کہے گا؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا میں تمہیں تدبیر بتاتا ہوں، دیکھو اگر میں شیطان ہوتا تو اپنے سے بچنے کی تدبیر تو نہ بتاتا نا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے نا میں اس کے قریب نہیں جاتا، اگر میں شیطان ہوں، شیطان اس کے قریب نہیں جاتا، تو اسی میں شیطان اگر ہوتا تو تمہیں یہ تلقین کرتا اللہ کھجوریں دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تھا تو شیطان لیکن بات اس نے سچی کی، تمہیں دھوکہ دے گیا سچی بات سے۔ مطلب یہ کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں جاتا، یہ بات سچی ہے، اپنا جھوٹے نے سچ بول دیا ہے، وہ جھوٹا شیطان کے ہونے کی نفی جو کر رہا تھا اس میں جھوٹ بول رہا تھا، لیکن بات سچی کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ہاتھ پکڑا
تو اس کا ہاتھ ایسے تھا کہ کتے کا پنجہ ہوتا ہے کہ ناخن پہ اور درمیان سے نرم جیسے کوئی گدی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اتنا ملائم تھا وہ. تو مجھے اس دن پتا چلا اچھا جنات کے ہاتھ ایسے ہوا کرتے ہیں. اب یہ مختلف چیزیں ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کے متعلق بتایا کہ وہ اعمال بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن آدمی کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، ان میں سے ایک آیت الکرسی کا پڑھنا ہے. اسی لیے جتنی مرتبہ آپ نے تلقین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اگر اس کی پابندی کرے تو دن رات میں 8-9 مرتبہ پڑھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح جب ہو جائے اور تم اپنے کاموں میں مصروف ہو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ کوئی چیز جو جنت میں جانے میں اور میرے درمیان میرے جنت میں جانے میں رکاوٹ نہ بنے، جنت کے اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. آپ نے فرمایا ہر نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. 6 مرتبہ تو یہی ہو گئی. اور پھر فرمایا آپ نے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اور آپ نے فرمایا جس شخص نے آیت الکرسی پڑھ لی اور یہ جو چاروں کل ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری دونوں کل 3 مرتبہ پڑھ لیے، اس کو کوئی ڈسنے والی چیز پھر نقصان نہیں پہنچا سکے گی. جب تم جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو. اب آیت الکرسی ہے کیا چیز؟ وہ در حقیقت اللہ کی صفت علم سے تعلق رکھتی ہے. اسی لیے کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور مجھ سے فرمایا کہ کعب قرآن کریم کی کوئی آیت جو تمہیں سب سے اچھی لگتی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ اچھی آیت الکرسی لگتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا مبارک ہو، بڑا علم اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس آیت کا تعلق اللہ کے علم سے ہے. تو اس لیے وہ جنات کے معاملے میں وہاں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس نے کہا کہ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے وہ میں اس کے قریب نہیں جاتا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس جن کا ہاتھ ایسا تھا. مختلف چیزیں جو انسانوں کو ملتی ہیں ان کے اپنے اپنے تعوذات ہیں، ان سے پناہ کا طریقہ ہے، اسی لیے یہ مختلف ہیں. اب ایک جانور ہے جو گھاس کھاتا ہے، زبانی کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا. مچھلیوں کو الہام ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. یہ الہام کبھی کبھی فطری بھی ہوتا ہے. مثلا ہمارے زمانے میں تو بہت آسان ہو گیا اس کا سمجھنا کہ سائبیریا میں چڑیا ہے وہ کس موسم میں کہاں کے لیے جاتی ہے. سندھ کی طرف پرندے آتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں. یا ہمارے پرندے اڑتے ہیں، یہ کسی موسم میں خاص طور پہ جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں. یہ جن لوگوں کی فصلیں ہیں ان سے پوچھیں، وہ ایسے ایسے پرندے دیکھتے ہیں خوبصورت جو ایک موسم میں ہوتے ہیں دوسرے موسم میں نہیں ہوتے. یہ ساری ٹریولنگ جو ان کی ہوتی ہے، یہ ساری ٹریولنگ ان کی وہ اللہ کی طرف سے جو الہام ان نسلوں کو کیا گیا ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے پروردگار نے الہام کیا ہے کس کو؟ شہد کی مکھی کو. اور اللہ نے کہا ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ہے انِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں اپنے گھر بنایا کر. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، اور دیکھ جو تیرے رب نے راستے مقرر کیے ہیں سیدھے سیدھے راستے ہیں، ان پہ جایا کر، اس طرح چلا کر. اور ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کا جو پھول ہے جو پھل ہے اس سے عرض کو چوس کیا کر. اب یہ جتنے الہامات ہیں اللہ اس طرف سے تو ہیں. اب شہد کی مکھی کا چھجا دیکھیں کیسی خوبصورت ڈرائنگ ہوتی ہے، جیسے کسی نے ناپ تول کے وہ سارے زاویے بنائے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے الہامات ہیں جو جانوروں کو کیے جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ جانور جب اپنے معمول کے خلاف کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے الہام کیا گیا ہے کہ یہ کام کرے اور یہ کام نہ کرے. اب اونٹ ایک جانور ہے، آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس نے کے ہاتھ پہ اپنی زبان پھیری، ملا اور اس کی آنکھوں سے حدیث میں آتا ہے آنسو بہنے لگے. صحابہ رضی اللہ عنہ جو پلے ہی اونٹوں کے گھر میں تھے اور اونٹ ہی اونٹ تھے چاروں طرف، انہوں نے اس اونٹ کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ اونٹ روتا بھی ہے، وہ پہلے بھی جانتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ عرض کیا گیا فلاں لڑکا ہے فلاں باغ میں کام کرتا ہے. فرمایا بلاؤ. انصاری تھے، انہیں بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس نے تمہاری شکایت کی ہے، کہتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں دیتا اور مجھے مارتا ہے، تو اس کا خیال رکھو، لے جاؤ. اور اس نے جا کے اپنے سونٹ کو کھانا کھلایا اور وہ خوش ہو گیا. یہ الہامات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں.
مچھلیوں کو الہامات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کی آپس کی زبانیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں آخر پہ پہنچ کے طوطے کی۔ وہ کہتے ہیں طوطے کو اگر تم تعلیم دو کسی آواز کے سیکھنے کی، طوطا اس تعلیم کو قبول کرتا ہے۔ کسی اور جانور کو آپ دیں، پرندے کو، وہ اس تعلیم کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایک جانور کا تعلیم کو قبول کرنا اور تمہاری آواز کے مطابق آواز بنانا، اور دوسرے جانور کا اس تعلیم کو قبول نہ کرنا اور آواز کا نہ بنا سکنا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ طوطا اس کی نسل میں خدا نے یہ صفت رکھی ہے، باقی کسی اور پرندے کی نسل میں یہ صفت نہیں رکھی۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جی طوطے میں چکا ہے لہذا چڑیا میں بھی ہونی چاہیے۔ چڑیا کیوں نہیں بولتی؟ اس لیے نہیں بولتی کہ اللہ نے چڑیا کو وہ مخلوق ہی نہیں بنایا جو طوطے کو بنایا۔ تو وہی بات ہو گئی یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ پچھلے ہفتے کی بات تھی کہ کھجور کے درخت پہ کوئی کہے کہ انگور کیوں نہیں لگتے، تو بھائی کھجور کی نسل ہی الگ ہے، اس پہ انگور لگ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح طوطے کے علاوہ کوئی اور جانور انسان کی بولی نہیں بول سکتا۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا تیسرا باب، اور وہ اب کہتے ہیں ان دو مثالوں کو دے کے کہ تم نے اگر غور کیا ہو درختوں پر، ان کے پتوں پر، اور جانوروں پر، ان کی آوازوں پر، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر، ان کی حرکات پر کہ وہ الگ الگ ہیں، تو اب آ جائیے انسان کی طرف کہ انسانوں کا بھی حال ایسے ہی ہے کہ اللہ نے انہیں الگ رکھا ہے۔ خدا نے دو چیزوں کو اپنے الہامات کا پابند کیا ہے کسی اور طریقے پر، یعنی اس کو پابند کر دیا ہے کہ کھجور کی ایک خاص نوع ہے لہذا یہ ایسے ہی پتے اس پہ ہوں گے۔ جانوروں کو اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ جانور ایسی آواز نکالے گا، گدھے اور شیر کی آواز میں فرق ہے۔ اسی طرح انسان کو دو طرح سے اللہ نے پابند کر دیا، ایک تو ان جانوروں کی طرح، پتوں کی طرح کہ انسان پہ پابندی لگ گئی ہے کہ انسان مثلاً اپنی شکل اس کو چینج نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا۔ انسان کے ہاتھ پاؤں ہیں، تب انسان کے ہاتھ پاؤں اور ہاتھی میں فرق ہے، انسان ویسے نہیں بنا سکتا۔ یہ خدا کی طرف سے جو نوع پیدا کی گئی ہے یہ اپنی صفات کے ساتھ قائم رہے گی، البتہ اللہ نے ایک اور اضافہ کر دیا اور اللہ نے اختیار کے ساتھ انسان کو کہا کہ میرے احکامات کی پابندی کرنا۔ یہ انشاءاللہ ہم تک